یہاں پہ میں نے یہ سوچا کہ میں انجینئر صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ علی بھائی آپ سے ہماری دوستیاں سلامت رہیں, آپ کا کام سلامت رہے, آپ مفتی حنیف قریشی کے ساتھ بیٹھیں. اور چونکہ آپ نے خود واحد آدمی جس کی آپ نے تعریفیں کی ہیں, امام المناظر کا ہے, پانی نہیں پینے دیتا, یہ سارے جملے آپ نے اس کو ریکمینڈ کیا کہ ایسا آدمی نہیں ہے مناظرے کے حوالے سے, تو اسٹرانگ آدمی کا انتخاب کرتا ہے. انہوں نے کہا بس ایک بات ہے, لکھوا کے لے آئے. اور ہم بھی اس بات پہ قائل ہو گئے. ہم نے کہا نہیں مفتی صاحب, جب تک آپ لکھوا کے نہیں لاتے نا, ہم خود دیگر لوگوں کے پاس جائیں گے. لکھوانے سے پہلے علی بھائی کسی پہ راضی نہیں ہوں گے. میں ان کی زبان کا جانتا ہوں جی کیا ان کا انداز ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ آخری حرف ہوتا ہے. ہم لگ گئے جی اس معاملے میں کہ لکھوا کے لائیں گے. پیچھے سے وہ مفتی سلمان مصباحی صاحب کو کہنے لگے آئے نا ہمارے پاس کبھی, ڈاکٹر سلمان جی. اچھا اس کے بعد چلو سلمان مصباحی صاحب نے کہا پرانی ویڈیو ہے, لیکن پرانی نہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر چلو ان کی یہ بات مان لیں. مفتی منیر چشتی کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے علمی مباحثہ کر لیا. کیوں جی, جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ مناظرے میں پانی نہیں پینے دیتا, اس کے ساتھ اب علمی مباحثہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو میں نے ایسا صحافی یہ کوشچن ریز کیا بہت پیارے انداز سے, لائٹ ورژن میں, کہ انجینئر صاحب اخلاقی دباؤ یہ ہے کہ میں جب آپ نے کہا لکھوا کے لائیں تو میں لکھوانے میں لگ گیا, ادھر آپ نے کسی کے ساتھ علمی مباحثہ کر لیا ہے, تو ابھی آپ پہ زور پڑتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوں کے ساتھ پیارے ماحول میں بیٹھے. اس دن سے وہ ناراض ہو گئے, صبح 9 بجے کال کر کے مجھے ڈانٹنا شروع ہو گیا, جی یہ ہے وہ ہے یہ ہے. میں نے کہا شاید آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے ایسے بات کرتے ہوں, آئی ایم ناٹ یور اسٹوڈنٹ, میں ایک صحافی ہوں, میں دونوں طبقوں کو دیکھوں گا کہ کہاں بات سچ ہے کہاں غلط ہے. Very right. اور چاہے آپ کے ویورز آپ کے فالوورز مجھ سے ناراض ہو جائے, میرا اس سے واسطہ نہیں ہے. میں اکیلا بندہ بھی ہوگا نا, میں کہوں گا یہ سچ ہے, جیسے کہ جمیل صاحب کرتے ہیں اور دیگر لوگ ہیں, یہ طریقہ کار ہے, یہ اصول ہے, اس میں کمپرومائز نہیں کیا ہم نے. کل میں نے ولاگ میں یہی کیا, آپ نے سنا ہوگا, میں نے دیکھا ہے, اور میں جدت کو آپ کی سلام پیش کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. دیکھیے جو پبلک بندہ ہوتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے کہ پبلک کیا کہہ رہی ہے, اور دیکھنا بھی چاہیے, مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصول کی ہوتی ہیں. اس میں حسینی سلسلہ ہوتا ہے کہ پبلک ایک طرف, 9 لاکھ ایک طرف, 72 ایک طرف. تو یہ آپ کی ضرورت ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے. اب یہاں پہ بات کیا ہوئی ہے, انجینئر صاحب ناراض ہو گئے اس بات پہ. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. آخری درخواست میں نے ان کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ چلے آپ تاریخ نہیں دیں گے نا, مگر تاریخ میں آپ کو دیتا ہوں, یعنی میں آپ کو دیتا ہوں, میرا دونوں افراد سے ریکویسٹ کرتا ہوں, زور زبردستی نہیں ہے. 1 مہینے کی تاریخ, سنڈے کا دن, کیونکہ طارق مسعود صاحب آئے تھے, آپ نے کہا سنڈے کو نہیں آئے, پھر وہ رات کی تاریخیں میں آئے تھے, ہم دن کی روشنی میں آئیں گے آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرتے ہوئے. یہ بات ساری ہو گئی, تاریخ میں نے دی. مشکل کہاں سے تھی تاریخ کا ایکسپٹنس؟ مفتی صاحب کی طرف سے, کیونکہ ان کے پروگرامز تھے جہاں جس بارگاہ سے یہ دعویٰ ہوا ہو کہ ٹائم قیامت تک ہے, اس سے تاریخ لینا مشکل نہیں. تاریخ ایکسپٹ ہوئی وہاں پہ جی, انہوں نے کہا ٹائم قیامت تک ہے. اچھا, جب دل کرے آ جائیں. یہ تو بات کھلی ہوگی, اوپن ہو گیا نا. مسئلہ خالی لکھوا کے آنے کا تھا, جو رول انہوں نے خود توڑا ہے اصولاً. مسئلہ تاریخ کا نہیں تھا, ٹائم قیامت تک تھا, وہ الگ بات ہے کہ 26 نومبر کو قیامت آ گئی اور ایسی آئی کہ سب نے دیکھی. اچھا اس کے بعد بھی بڑے دلچسپ سلسلے ہوئے. مفتی صاحب نے بھی چلو اظہار کر دیا کہ میں جانے کو تیار ہوں. پھر آیا جی دھمکیوں کا سلسلہ. پھر وہ آپ کے سامنے ہے کہ جی آج ہی پنجاب ہمارے ہیں, اور یہ ہے, اور وہ ابھی بھی اب چل رہا ہے. ابھی کی ریسنٹلی ویڈیو ہے کہ وہ ارشاد صاحب ان کے کہہ رہے ہیں آج ہی پنجاب سے تو ہمارا ایسا تعلق ہے. یہ تو خیر اس سے بھی نکلتے ہیں. سینا تھا نا جی, حیدری کراری انداز لہجہ, اور سارے مفتی صاحب کے فالوورز ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ سے. جی صبح انہوں نے کہا اب جو بھی آ جائے, یہ بھی ان کا آن ریکارڈ ویڈیو ہے کہ 9 بجے سے پہلے جو بھی آ جائے, پرائم منسٹر آف پاکستان بھی آ جائے, ہم اس کو ویلکم کریں گے, اوپر بٹھائیں گے اور ساری باتیں. ہم 8:45 بجے بھوکے ننگے ناشتہ جو بھی سلسلہ چھوڑ کے وہاں پہنچے, کھڑے ہو گئے, ٹائم دیکھا, ہم آ گئے. انجینئر صاحب ہم آ گئے. اچھا انجینئر صاحب کے اپنے جملے تھے کہ دولہا نہیں راضی, براتی نہیں راضی, براتی آنا چاہ رہے ہیں, دلہن نہیں راضی. ہم نے کہا جی دولہا بھی کڑا ہے, براتی بھی آئے, وکیل بھی لے کے گئے, گواہ بھی لے کے گئے, قاضی بھی لے کے گئے, اور لوگ بھی وہاں تھے, اور سارا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا. نہیں آئی تو دلہن باہر نہیں آئی, کیوں نہیں آئی, اور ساری باتیں ایک طرف. میں تو جمیل بھائی پہلی بات کروں گا نا, میں عالم نہیں ہوں جی, میں تو طالب علم ہوں. ماشاءاللہ عالم تو بے ساتھ لایا تھا نا, اس کے ساتھ آپ نے علمی گفتگو کرنی تھی اور علمی اختلافات رکھنے تھے, اور ویسے بھی ویلکم کر لیتے. ویلکم کرتے یار. سب سے بڑا مسئلہ اخلاق کا تھا, علم کا نہیں تھا. 26 نومبر کو علمی شکست جو ہونی تھی وہ ہوئی, اخلاقی شکست ہوئی علی بھائی کی. کیسے؟ اتنی سی بات تھی, خالی نیچے آتے کہتے علی مرزا میں ہوں. اویس ربانی تو مجھے گالی دے دی نا, کیونکہ کہا کہ ساتھ بیٹھ جاؤ. چلو اویس ربانی کی طرف دیکھوں گا نہیں, مگر مفتی صاحب آئے, میرے در پہ آئے ہیں, چائے لے کے اور چائے لے کے نہیں آتے, وہ جو آپ خود ایسی آ جاتے نا, چائے سے کم نہیں ہوتا. آپ اخلاقی شکست جو اس دن علی بھائی کی ہوئی, میں حیران. اچھا میرا دل ٹوٹا ہے پتہ ہے اس پورے معاملے میں. آپ پورا دن دیکھیں میری شکل ایسے بنی ہوئی ہے یار, میں اس کو بہادر آدمی سمجھتا تھا, یہ للکارتا ہے دنیا کو یار. میں اس کو کرج والا آدمی سمجھتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں بیٹھے گا, میرا دل کہتا تھا کہ بیٹھیں گے, اور لوگ کہتے تھے کہ جی ہوا کے ساتھ چلتے ہیں, کبھی پی ٹی آئی کا دور ہوگا تو پی ٹی آئی کے ہو جائیں گے, کبھی کسی کا دور ہوگا. میں نے کہا نہیں, بہادر آدمی. کل میرا دل ٹوٹ گیا سچی والا. میں نے کہا یہ ایسے آدمی ہے کہ ہم ساری مشکلات سہ کے اکیڈمی کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے, اور یہ کمرے سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہے. اویس بھائی آپ کی اجازت سے یہاں ایک ڈسکلیمر ہے,
اور وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، میں نے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے ولاگ میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ پلیٹ فارم، یہ فورم ان کے لیے بھی حاضر ہے. دیکھیں ظاہر ہے کہ اس وقت جو سٹوری آ رہی ہے یہ اس طرف کی ہے. اگر آپ اپنا ورژن رکھنا چاہ رہے ہیں، اپنا بیان رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم حاضر ہیں. لیکن میں نے سنا ہے آپ ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بلا لیں، پوڈ کاسٹ کر لیں. بہت سارے پوڈ کاسٹر ایسا کرتے ہیں. نہیں، وہ اصل میں ایک پرسنل گفتگو تھی، اور جب سٹارٹ انہوں نے کیا تو مجھے اس کا جواب دینا تھا کیونکہ یہ ڈیروگیٹری تھا. انہوں نے آپ کو بلایا یا آپ ان کے بعد لاسٹ پوڈ کاسٹ جو نہیں، جو پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی تو وہ تو ظاہر ہے ہم نے کال کی تھی. جب یہ ان کے خلاف ٹرینڈز چلے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کسی ویلاگ میں بولا کہ جمیل فاروقی مجھے کالنگ کرتا رہا، اور میں نے اس کو ٹائم نہیں دیا کہ کوئی پی ٹی آئی کا صحافی ہے. حالانکہ میں نے نہیں سنی یہ بات، مجھے میری بہن نے بتایا. جب یہ بات مجھ تک پہنچی مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ میرے پاس کال خود انجینئر صاحب کی آئی تھی. اور کیا بات ہوئی میں وہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ وہ بڑی پرسنل بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. میں بڑا ڈس ہارٹ ہوا ہوں اس بات سے، میرا دلی طور پر مغموم ہوا ہوں کیونکہ میں ان کو احتراماً، ظاہر ہے کہ ایک علمی شخصیت تو ہیں، قدر کرتے ہیں ہم ان کی، لیکن آپ اگر یہ فورم حاضر ہے یہاں پر بیٹھ کر میرے ساتھ بات کر لیں گے تو جو سوالات احتراماً میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے، اویس ربانی بھائی سے یا کسی اور سے کیے ہیں وہ آپ سے بھی بیٹھ کے کر لیں گے. اور ہونا بھی یہی چاہیے. ہم کہہ رہے تھے، دیکھیں اب وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں نا، کیمرہ چلے یہ چلے گا. اب ہم تو چاہ رہے تھے کہ ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے. چلے اویس ربانی نہ صحیح، جمیل فاروقی صاحب آگے آ رہے ہیں. آپ جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ بیٹھے، اس طرف مفتی حنیف قریشی بیٹھتے، ادھر آپ انجینئر مرزا صاحب بیٹھتے. دو اینکر بیٹھ جاتے ہیں، دو گیسٹ بیٹھ جاتے ہیں، آ جائیں کر لیتے ہیں مل کے. تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈسکشن ہی تو کرنی ہے. اچھا، اور پھر مجھے افسوس جو سب سے بڑا ہے نا، آپ کیسے ججمنٹل ہو جاتے ہیں یا کیسے ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یار یہ تو پی ٹی آئی کا صحافی ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کل آپ کی میں نے پوڈ کاسٹ کی اور اس وقت کہا کہ انجینئر صاحب آپ بڑے مدلل شخص ہیں، آپ کی بات میں دلیل ہے، میں آپ کی تعریف کر رہا تھا، تو کیا میں جہلمی ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس وقت وہ ٹھیک لگا. اور کل مجھے جو چیز غلط لگی وہ میں نے کل کے پوڈ کاسٹ. تو آپ میرے بارے میں کوئی یہ رائے قائم کرے کہ جمیل فاروقی تو انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. اسی کو صحافت کہتے ہیں. تو پلیز خدا رہا اس کے اوپر آپ کامنٹ پاس نہ کیا کریں. اچھا، میں اس پہ ایک بات کہہ دوں آپ کو، امپورٹنٹ ترین بات ہے. جی پلیز. اچھا، اس سے جب ہم علی بھائی کے ساتھ بیٹھتے تھے نا، سارے پروگرام کرتے تو ہم لوگوں کی نفرتیں بھی سہتے تھے، ان کے بھی دشمن ہے نا. آپ اس کے ساتھ بیٹھتے کیوں؟ ہم کہتے ہیں نہیں یہی صحافت ہے، سب کے پاس جائیں گے. اب وہ جو ہم بٹھانے کی بات کریں تو الگ انداز ہے. ابھی آپ یہ بھی انداز ان کا سنیں. آپ پہ تو خالی یہ انہوں نے لگایا نا، مثال کے طور پہ کسی نے لگایا کہ جی پی ٹی آئی کا، یہ کہہ دی نا پی ٹی آئی کا ہے. اچھا، یہ تو چلو سیاسی مسئلہ ہے، ہمارا وہ ایمانی مسئلہ بنا دیتے ہیں. ہم اگر کسی صاحب ولایت کے سامنے کھڑے ہو جائے ایسے کر کے عزت کے ساتھ اس کا احترام کر لیں، ہمیں قبر پرست بنا دیتے ہیں. ابھی مجھے انہوں نے قبر پرست بنایا ہوا. ایک اور چیز، یہ پی ٹی آئی کا صحافی ہے اور جو طلعت حسین صاحب ہیں وہ غیر جانبدار ہیں. تو بھائی پھر جو نون لیگ کے صحافی ہیں ان کا بھی تذکرہ کرو نا. یہ بڑا افسوسناک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ کو اس کو اس طرح ٹرمینالوجی کے ساتھ ڈیوائز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ڈویژن پراپر ہونی چاہیے. یہ ذاتی ہے کہ ایک کو آپ جانبدار کہہ دیں، ایک کو آپ جانبدار کہہ دیں. اچھا، اگر آپ پی ٹی آئی کے صحافی ہیں نا تو میرے خیال ایک چیلنج انہوں نے آپ لوگوں کو، ان کو بڑا ایک مزہ آتا ہے چیلنج کرنے میں. انہوں نے یہ کہا ہوا ہے جی پی ٹی آئی والے سارے آ جائیں چن کے اور منجی ٹھکوا کے چلے جائیں. جی 26 نومبر کو اپنی ٹوٹی منجیاں آپ کے پاس لائے تھے، آپ نے کارخانہ ہی بند کر دیا اپنا. یہ کیسا منجی ٹھوکنے کا کاریگر؟ اچھا اویس بھائی، اب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ وہاں سے آ گئے، وہاں جو ہونا تھا ہو گیا، اس کو ہم نے بھی رپورٹ کر دیا، ابھی آپ کا انٹرویو بھی جا رہا ہے. اس کے بعد کوئی ریئیکشن آیا ہے ان کی طرف سے؟ کوئی کال آتی ہے یا کوئی بات کہ یار غلطی ہو گئی، آئندہ کے لیے رکھ لیں گے؟ یہ مردوں کا کام ہے. دلہن کہاں ایسا کرتی؟ دلہن تو خاموشی سے شرما جاتی ہے جو کر رہی ہے کل سے. اور اصولاً یہ ہونا چاہیے. ریئیکشنری اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں آیا سر. ریئیکشنری اسٹیٹمنٹ یہ آ رہا ہے کہ جو ظاہر ایک طبقہ ہوتا ہے نا، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں وہ نہیں آئے. اچھا، ایک ویڈیو یہ آ رہی ہے کہ ہم تو اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے تھے، مرتے تو اندر آتے نا آپ. یار یہ کیا بچوں والی بات ہے؟ چیکنگ کرنے والے اتنے ہوتے ہیں بھائی وہاں. میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا جس میں کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مردوں اندر آؤ. یار کیا مطلب، آپ اپنا کامیڈی مذاق بنانا چاہتے ہیں؟ یہ تماشا آپ نے اپنا نومبر ایسا کر دیا کہ لوگوں کا اللہ اکبر مذاق بن گیا آپ کا. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا. ہم واقعی جتنا انجینئر مرزا صاحب کو جانتے تھے نا، ہم ایک بہادر آدمی کی تعارف میں جانتے تھے. اس وقت آپ ایک جوکر لگ رہے ہیں ہمیں. کبھی آپ سیاسی جوک مار دیتے ہیں، کبھی سیاست کے اوپر انہیں کمنٹ کرنا چاہیے. بالکل نہیں، ان کو مذہب پہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کو اپنی ریسرچ رکھنی چاہیے جو وہ ریسرچ پیپر چھاپتے رہتے ہیں، ضعیف احادیث کی صحیح، مگر وہ کہتے ہیں میرے ریسرچ ہے. کامنٹ وہ ایسے کرتے ہیں جی وہ بادشاہ ذل پناہ ذل الہی وہی ہیں اور سارے بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد مزہ یہ آتا ہے کہ سامنے والے کا کاؤنٹر بھی نہیں سنتے. حال ہی میں جو ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں عمران خان صاحب کو لے کر، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف سیشنز میں جا کے باقاعدہ طور پر
گفتگو کی ہے ان کے خلاف. کیا ایک ایسے بندے کو زیب دیتا ہے جس کا کام ہی ریلیجن کے اوپر بات کرنا ہے؟ سر وہ ہم ان سے یہی کہتے تھے. اچھا اس وقت ہم بڑا ان کو ڈیفینڈ